حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ احکام زکوٰۃ، زکوٰۃ کے متعلق آپ کے ہوتے ہیں سوالات، مفتی صاحب کے ہوتے ہیں جوابات۔ کچھ سوالات ہمارے پاس تحریری طور پر بھی ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دینے کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی زکوٰۃ کے تعلق سے مفتی صاحب سے بڑے ہی اہم سوالات ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات زکوٰۃ کے تعلق سے آ رہے ہیں تو گزارش کروں گا کہ اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں آپ اس نمبر پر ضرور رابطہ فرمائیں۔ دارالفتہ اہل سنت انڈیا کے نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس نمبر سے بھی رابطہ کر کے اپنے زکوٰۃ کے متعلق ہی نہیں بلکہ اور بھی مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں رکنین مشاورت مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب۔ حضور، آج بھی کافی سارے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کا سب سے پہلا سوال ہی یہ ہے کہ زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ سب کا جو نام رکھا جاتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی یعنی ڈکشنری میں معنی ہے طہارت، ٹھیک ہے، افزائش یعنی اضافہ اور برکت۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے، یعنی مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہیں تو 2,500 روپے نکال دیا، تو باقی مال کے لیے معنوی طور پہ طہارت ہے اور افزائش کا سبب بنتی ہے، یعنی بڑھوتری کا سبب بنتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ اضافے کا سبب بنتی ہے، افزائش کا سبب بنتی ہے، اس کے ذریعے مال بڑھتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ تو زکوٰۃ یہ بڑھوتری ہمارے دیگر اموال کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اہل ثروت ہے انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ صرف مال کی ہوتی ہے یا کسی اور چیز کی بھی، جیسے جانور وغیرہ؟ ارشاد فرما دیں۔ جی مفتی صاحب، سوال یہ ہوا ہے کہ زکوٰۃ یہ صرف مال کی ہوتی ہے یا جانوروں کی بھی ہوتی ہے؟ کوئی دیگر بھی ایسے اموال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ 3 قسم کے مالوں پہ ہوتی ہے۔ ایک تو سونا چاندی، حقیقت میں زکوٰۃ یہ ثمن اصلی کہلاتا ہے۔ کرنسی نوٹ جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ ثمن اصطلاحی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہماری حکومت نے پہلے 2,000 کا نوٹ چلتا تھا، بند کر دیا، تو جو نوٹ رائج ہے ثمن اصطلاحی وہ اور سونا چاندی یہ ایک ہی حکم ہے، ان کی زکوٰۃ نکلے گی۔ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کے مال، تجارت کا مال مثلا آپ کپڑے کا بزنس کرتے ہیں تو دکان میں جو کپڑے رکھے ہوئے مختلف قسم کے وہ سارے مال جو ہیں اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے اب اس کے حساب کتاب لگایا جائے گا، کچھ دینا ہے لینا ہے وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو مال اموال زکوٰۃ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح، یعنی تفصیل الگ ہے اس کی کہ کتنا کیا حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ یعنی مال تجارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی گھڑی کی دکان ہے تو اب کتنی گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکلے گی، ہے نا۔ چشمے کی دکان ہے تو چشمے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکلے گی۔ مال تجارت، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ نکلے گی، جو بھی تجارت کے آپ کے مال ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سائمہ، یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور۔ تو کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جو جیسے بکریاں، بیل، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ یہ پالے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوا کرتے تھے۔ تو کتنے ہوں گے جانور
تو اس پر کیا زکوٰۃ ہوگی انشاءاللہ یہ بیان کی جائے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ اب بھی اگر کسی کے پاس یہ اس طرح جانور ہو جو ہم آگے تفصیل بیان کریں گے، تو یہ تو مال آپ نے زکوٰۃ بیان کیا ہے، تو جانور کی کوانٹٹی یعنی اب بھی اگر جو آپ آگے بتانے والے ہیں وہ اگر ہو تو زکوٰۃ اب بھی فرض ہے؟ جی زکوٰۃ تو صحیح فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی احکام بدل نہیں گئے۔ اب چونکہ دیکھیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہندوستان میں، یہاں پہ عموماً لوگ 200 بکریاں ایک ساتھ رکھتے نہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی رکھتا ہو۔ فارم ہاؤس وغیرہ اب کھلنے لگے ہیں، لوگ اب اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لیکن اگر وہ ہو رہے ہیں تو ان پہ ہوگی۔ صحیح ہے، تو چونکہ ہمارے یہاں 2-4 بکریاں پالنے کا رواج ہے، وہ بھی دودھ کے لیے، صحیح ہے، تو یہ اس کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اموال زکوٰۃ پر جو سوال تھا اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا ہے۔ جی نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے میرا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ جی مفتی صاحب، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، لوگ اس میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، تو کیسے کوئی جانے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ آپ اس کی تعریف کچھ بیان کر دیں۔ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، ایک تو عاقل، ٹھیک ہے، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے، جس میں یہ چند شرائط میں بیان کر رہا ہوں وہ پائی جائیں۔ ٹھیک ہے، پہلا یہ کہ نصاب کا مالک ہو۔ ٹھیک ہے، نصاب کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ اور یہ نصاب نامی ہو، یعنی بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، جانور، چرائی کے جانور، تجارت کے مال، ہے نا۔ ٹھیک ہے، دوسرا نصاب اس کے قبضے میں ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ کہیں اور رکھا ہوا ہے، یعنی کسی دوسرے کے قبضے میں، جیسے اسی کا مال ہے کہیں رکھا ہوا ہے الگ بات ہے، لیکن دوسرے کے قبضے میں تو وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے، نصاب دین سے فارغ ہو، یعنی قرض سے، یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو نصاب باقی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اب 1 لاکھ روپیہ ہے لیکن 2 لاکھ روپے کا قرض دار ہے، وہ 2 لاکھ روپے کا وہ قرض دار ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ اس کے پاس نصاب باقی نہیں رہا۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے اس نصاب پر پہلی مرتبہ 1 سال گزر جائے، اس میں لوگ بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں جی، کہ ہر پیسے پہ، ہر مال پہ سال گزرنا سمجھتے ہیں۔ تو جب ایک مرتبہ صاحب نصاب بن گیا اور وہ مال ختم نہیں ہوا، جی، تو جب تک کہ وہ مال موجود ہے، پورا سرے سے ختم نہ ہو جائے مکمل، اس وقت تک وہ صاحب نصاب رہے گا۔ صحیح ہے، اب نصاب کا مالک ہوتا کتنے سے ہے؟ تو مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم، ٹھیک ہے، یا اتنی مالیت کا مال تجارت، ٹھیک ہے، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ سے زائد کا سامان ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہے تو وہ نصاب کا مالک کہلائے گا، ورنہ وہ نصاب کا مالک نہیں کہلائے گا۔ اچھا اس میں مفتی صاحب اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ کسی کے پاس کچھ سونا ہے، فار ایگزامپل آپ نے 7.5 تولہ سونا فرمایا لیکن 2 تولہ سونا ہے، چاندی کچھ تولہ ہے، کچھ مال تجارت ہے، ان سب کو مکس کرتے ہیں تو پورا یا تو 7.5 تولہ ایک نصاب بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، اگر تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی یا تھوڑا مال تجارت، یا سونا اور پیسہ مل کر، یا سونا چاندی مل کر، یا چاندی مال تجارت مل کر کوئی بھی ایک نصاب پورا ہو جا رہا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے صحیح ہے، اور اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اوکے، تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں یہ بتایا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ مفتی صاحب مال نامی کو اگر ذرا سا اگر مزید آپ واضح کریں کہ کیا مال ہے؟ نامی کا مطلب ہوتا ہے، نامی نما ینمو، یہ عربی کا لفظ ہے، جی، آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ تو نما ینمو نمان یعنی مال کا بڑھنا، بڑھنا، کسی چیز کا بڑھنا۔ چونکہ مال نامی کے معنی یہ ہے کہ بڑھنے والا مال، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یہ بڑھنا یا تو تجارت سے ہوگا، ٹھیک ہے، بزنس میں مال لگایا تو اب وہ بڑھ رہا ہے، وہ بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، ہے نا۔ اسی طریقے سے دوسرا افزائش نسل کے لیے، یعنی نسل کو بڑھانے کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگا۔ صحیح ہے، تو اب وہ 100 بکریاں تھی، بڑھتے بڑھتے 150 ہو گئی، 200 ہو گئی، 500 ہو گئی، 1000 ہو گئی،
ہے نا, یا اسی طریقے سے گائے بیل بھینس وغیرہ. یعنی میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے اس میں جی بھی. جی. اور تیسرے نمبر پہ وہ مال خلقی یعنی پیدائشی طور پر نامی ہونا, اچھا. جیسے سونا اور چاندی. ہوں. سونا تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو, ہے نا, اگر سونا ہے آپ کے پاس, اگر چاندی ہے آپ کے پاس, تو وہ مال خلقی ہے, اور اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے, جیسا نصاب کی تفصیل بتائی گئی, جی جی. تو ایسی صورت میں اب وہ اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. اس کے علاوہ جو اموال ہے, جیسے مفتی صاحب اگر میں سوال کروں, اگر کسی کے پاس ایک بڑی سی جو ہے وہ کار ہے, بڑی سی الماری ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو یہ ہم تصور کریں کہ ایک کار جو 25-30 لاکھ روپے کی ہے, اور بندہ اس کو چلا رہا ہے, لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ یعنی نہ سونا ہے, نہ مال ہے, نہ کچھ اس طرح کی چیز ہے, تو کتنی مہنگی کار, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھیے اصل چیز ہے یہ چیز کہلاتی ہے حاجت اصلیہ. ٹھیک. تو حاجت اصلیہ یعنی انسانی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ مائنس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یعنی حاجت اصلیہ کہتے کس کو ہے؟ تو حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں جن سے انسان کو عموماً ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے بغیر گزر کرنا دشوار ہو جاتا ہے, جیسے شدید تنگی اور دشواری میں مبتلا ہو جاتا ہے, جیسے رہنے کا گھر, پہننے کے کپڑے. ٹھیک ہے. اب پہلے زمانے میں ہوتا تھا سواری کے جانور, آج کل سواری کی گاڑیاں ہو گئی. ہے نا, علم دین سے متعلق کتابیں. اسی طریقے سے کوئی پیشہ ور ہے, جیسے بڑھئی ہے تو اس کے سارے سامان, کارپینٹر ہے اس کے اعتبار سے اس کے سامان, مختلف قسم کے اوزار وغیرہ. تو جنہیں مختلف لوگوں سے رابطے کی حاجت ہوتی ہے, وہ ان کے لیے ٹیلی فون, موبائل, کمپیوٹر, ہے نا, اگر لکھتے ہیں یا اسے کچھ ضرورت ہے حساب کرتے ہوں. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں, جیسے چشمہ ہے. اب ایک دو چشمے حاجت اصلیہ میں, لیکن اگر رکھے ہوا ہے بہت سارے تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے, اس کے کچھ الگ مسائل ہیں. صحیح ہے. سواری کے لیے سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, کار ہے, دیگر گاڑیاں ہیں. تو اگر اہل حاجت کا گزارا مشکل سے ہو تو یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہوں. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو زائد مال ہے اس کے ایک الگ احکام ہے کہ کس کس طرح اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کریں گے. تو زکوٰۃ کس پر فرض ہیں, یہ پوری تفصیل امید ہے کہ آپ نے سمجھی ہوں گی. اگر آپ نہیں سمجھے تو دوبارہ سے آپ اس کو سن لیجئے, دوبارہ سے آپ سماعت کر لیجئے, آپ کچھ بیک چلے جائیں, پھر سے سمجھ لیں. کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ اس طرح کی مجلسوں سے, اس طرح کی گفتگو سے بہت زیادہ یوز ٹو نہیں ہوتے, تو کبھی کبھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں جس طرح کتابوں میں موجود ہے اس سے تو کئی آسان کر کے ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں تو اس کی جو اصطلاحاتیں ہوتی ہے, جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں, وہ پورا کے پورا ایک الگ ہی سلسلہ ہوتا ہے. مفتی صاحب, اگر کسی شخص کے پاس کروڑوں روپے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, یا اتنا مال تجارت اس کے پاس ہو, لیکن کسی بندے کی سچویشن ایسی کہ اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں, لیکن وہ حلال نہیں ہے, حرام ہے, شراب کا بزنس ہے, یا جو بھی جس پر علماء یہ حکم لگائیں کہ یہ مال حرام ہے, اس کی انکم یہ حرام ہے, تو اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ حرام مال کہتے کس کو ہیں. اس کے لوگ مطلب اپنے من سے حرام مال کا تعین کر لیتے ہیں کہ یہ مال حرام ہو گیا. تو حرام مال اسی کو کہا جائے گا جس کو علماء اہل سنت بیان کریں, یا جو صحیح کتابوں میں, درست کتابوں میں لکھا ہو. صحیح ہے. اس کا تعین علماء اہل سنت اور مفتیان کرام اور صحیح جو علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں اسی سے ہوگا. ما و شما یعنی آپ عام لوگ اس پر حکم نہیں لگا سکتے. صحیح ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ فلاں کا حرام کاروبار ہے یا حرام مال ہے, تو ہم اس کی شادی میں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے, اس کا کھانا کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بندے کسی پر بھی حرام کا حکم لگا دیتے ہیں. بہرحال لیکن واقعتاً کسی کا اگر جس کا کل مال حرام ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اس مال کا مالک ہی نہیں. در مختار میں ہے کہ اگر کل مال حرام ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں 40واں حصے دینے سے وہ مال کیا پاک ہو سکتا ہے جس کے باقی 39 حصے ناپاک ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال ایسے شخص پر توبہ بھی لازم ہے, اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ مال حرام سے نجات حاصل کرے. صحیح ہے. امیر اہل سنت نے کچھ صورتیں بیان کی ہیں کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے. تو کہا ایک وہ حرام مال جو چوری, رشوت اور غصب سے وغیرہ سے ملا ہو,
تو اور اس کا مالک نہیں ملتا ہے اور مال کے لیے شرعاً فرض ہے کہ جس کا ہے اسی کو لوٹا دیا جائے، وہ نہ رہا تو وارثوں کو لوٹایا جائے، ان کا بھی پتہ نہ چلے تو بلا نیت ثواب خیرات کر دے پورا مال۔ اچھا، دوسرا حرام مال جس میں قبضہ کر لینے سے مل کے خبیث حاصل ہو جاتی ہے، وہ مال ہے جو کسی عقد فاسد کے ذریعے حاصل ہو، جیسے سود کے ذریعے، یا داڑھی نائی ہے داڑھی موڑنے کے ذریعے، یا خشخشی کرانے کی وجہ سے، اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی وہ بھی مال ہے حرام ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس کو مالک یا اس کو ورثہ کو ہی لوٹانا فرض نہیں ہے، بلکہ فقیر کو بھی بلا نیت ثواب دے دے سکتا ہے۔ لیکن البتہ افضل یہی ہے کہ وہ مالک کو یا ورثہ کو لوٹا دیں۔ صحیح ہے۔ تو مال حرام کی جو تفصیل ہے، اس کی جو زکوٰۃ کی تفصیل ہے، مفتی صاحب نے بیان فرمائی۔ آئیے مزید چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، حرام مال پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب، یہ دوران سال جو مال میں کمی بیشی آتی ہے، یعنی کسی کے پاس میں 50,000 تھے لیکن پھر وہ ہو گئے فار ایگزامپل 75,000، لیکن پھر وہ آ گیا 45,000 پہ، 40,000 پہ، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی پورا ہی جو مال ہے نصاب کا، اس پر پورا سال یعنی وہ رکھے رہیں تجوری میں یا بینک میں تو فرض ہیں، یا کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے اگر سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے تو دوران سال ہونے والی کمی بیشی پھر مال سال کے آخر میں ویسے ہی ہو گیا تو پورے مال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، صرف نصاب سے ہٹ کر اگر بات کریں کہ فار ایگزامپل کسی بندے کو وہ مالک نصاب تھا 1 جنوری کو، اور پھر اس کے بعد میں جیسے ہی جو ہے وہ 31 دسمبر آیا، اس میں کسی نے اس کو بطور گفٹ جو ہے وہ 50 لاکھ روپے دے دیے، حالانکہ جو فرض زکوٰۃ ہوتی وہ تو کم مالی ہے، لیکن 50 لاکھ روپے اس کو دے دیے، تو کیا وہ 50 لاکھ روپے جو اس کو ایک دن پہلے ملے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گے؟ یا چونکہ ایک دن پہلے آئیں، اس پر تو سال گزرا نہیں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ابھی تو یہ بزنس سے پروفٹ ملا ہے، تو یہ کیلکولیٹ تھوڑی ہوگا، پہلے والے بزنس کا ہوگا۔ سر ایک چیز واضح پہلے یہ کر دوں کہ دسمبر اور جنوری کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، صحیح ہے۔ بلکہ میں نے جیسے کہ ابھی مثال میں رمضان کہا تھا، ہاں تو اب رمضان بھی ضروری نہیں ہے، ہاں، بلکہ اگر آپ کو ربیع الاول میں پیسہ آیا تو ربیع الاول کا اعتبار ہے، یعنی آپ کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور 12 ربیع الاول کو 10 بجے دن میں آپ کو 1 لاکھ روپے مل گئے، آپ صاحب نصاب بن گئے۔ اب بیچ میں رولنگ ہو رہی ہے، کبھی کمی ہو رہی ہے، کبھی زیادتی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی 12 ربیع الاول کو اگلے سال 10 بجے آپ کے پاس 1 لاکھ یا اس سے زائد رقم ہے تو آپ صاحب نصاب ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ میں نے تاریخ کے اعتبار سے سمجھا ہے کہ تاریخ سے رمضان ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو یہ والی ڈیٹ ہے ہمارے لیے یاد رکھنا ایزی ہے تو ہم اسی سے کیلکولیٹ کریں، تو ایسا نہیں ہے، ہمیں اسلامک جو ہجری جو تاریخ ہوتی ہے اسی کے مطابق اسی کا چلنا ہے۔ اعتبار سے کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ یہ زکوٰۃ جو نکلے گی، جیسا آپ کا سوال تھا کہ دسمبر کے لاسٹ ڈیٹ میں آ گئی، جی، تو اب میں اس کو چاند کی اس میں قمری مہینے میں کنورٹ کر لیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول تھا تو 11 ربیع الاول کو اس کو 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپے آ گئے یا 50 لاکھ روپے آ گئے، صحیح ہے، اور اس کی زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تھی 12 ربیع الاول۔ ٹھیک ہے، اب آئی 11 کو تو 11 والے پہ سال تو گزرا نہیں، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ 12 ربیع الاول کو یہ پیسے اور پہلے والے پیسے دونوں ہیں تو اب پورے پیسوں پہ زکوٰۃ لگے گی، صحیح، یعنی اس پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں، مالک نصاب ایک ہی بار بنتا ہے، اب وہ مسلسل مالک نصاب رہتا ہے، بیچ میں بھلے کمی بیشی ہو جائے لیکن اس ڈیٹ کا اعتبار ہوگا، اس ڈیٹ میں اگر آپ مالک نصاب رہ گئے تو اب جتنا بھی بیچ میں زیادہ ہوا وہ سارے جو اضافہ ہوا اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ صحیح ہے، صحیح ہے، ماشاءاللہ، بڑی پیارے رہنمائی فرمائے مفتی صاحب۔ آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے، نابالغ ہے، لیکن وہ مالک نصاب ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس ہے کہ جتنا مال زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے، تو نابالغ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، چونکہ یہ نابالغ ہے اور نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض
نہیں. اور عاقل کا اپوزٹ یعنی پاگل پاگل جو ہے، مجنون مجنون ہے. ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. جو مسلمان نہیں ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں. صحیح ہے ماشاءاللہ. تو آج بھی کافی زبردست مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اموال زکوٰۃ کیا ہے، اور زکوٰۃ میں اگر پورے سال میں مال بڑھتا گھٹتا ہے تو اس کے متعلق کیا رہنمائی ہے. اس کے علاوہ جو بالغ ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن جو نابالغ ہے اگرچہ وہ مالک نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جو عاقل ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو مجنون ہے پاگل ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس پر بھی کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہوں، اس طرح کی سچویشن آپ کے ذہن میں، تو آپ بھی ہمیں ضرور بھیجیے گا. انشاءاللہ الکریم سوالات کو ہم ممکن ہوا تو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.